لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. قربان جائیں، اللہ نے پہلے لام بتائی پھر قد بتائی، تحقیق، لام تاکید کے لیے پھر قد تحقیق کے لیے. اللہ قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں ان سارے مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنی گردنیں کٹانے کی تیاری کر لی عثمان کا بدلہ لینے کے لیے. قربان جائیں. اور اگر میں یہ لفظ یہاں نہ کہوں تو بڑی سستی اور کوتاہی ہوگی. ساری کائنات کے انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی گردنیں کٹانے پر تیار ہیں کہ کوئی نہیں؟ کاٹنے پر بھی تیار ہیں اور کٹوانے پر بھی تیار ہیں. کائنات میں اکیلا فرد عثمان غنی ہے جس کے لیے محمد عربی اپنی گردن کٹانے پر تیار ہیں. اکیلے عثمان غنی ہیں، اکیلے عثمان غنی ہیں جن کے لیے محمد عربی اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں. 1800 صحابہ ایک روایت میں، 1500 صحابہ، 1400 صحابہ، 2400 صحابہ. اصل روایت 1400 صحابہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے ہے. خبر آ پہنچی، حضور نے سفیر بنا کے بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اور ہمارا کوئی نظریہ نہیں. فاروق اعظم کو پہلے منتخب کیا، پہلے حضرت فاروق اعظم کو منتخب کیا، لیکن حضرت فاروق اعظم کے انکار نے مہر لگائی حضرت عثمان غنی کی عظمت پر کہ یا رسول اللہ، عرب کے لوگ احسان بڑا مانتے ہیں اور مجھ سے تو وہ ویسے ہی نالاں ہیں. فاروق کی تلوار تو ہر وقت ان کے سر پر لٹکتی رہی ہے، یہ میری بات نہیں سنیں گے، اور مسئلہ ہے آپ کے پیغام کو ان تک پہنچانا، وہ آپ کا پیغام مجھے پہنچانے ہی نہیں دیں گے، اس سے پہلے ان کی اور میری تلواریں ٹکرا جائیں گی. اگر اس وقت پورا عرب کسی کا ممنون اور کسی کے احسانوں تلے دبا ہوا ہے تو وہ صرف عثمان غنی ہے. عثمان غنی کو بھیجیے یا رسول اللہ کہ عثمان آپ کا پیغام لے کر جائیں اور یہ ان تک بات پہنچائیں. سفیر نبوت ملک پاکستان کے وزیر اعظم کا قاصد ہو اور کسی دوسرے ملک میں وہ اپنے ملک کے وزیر اعظم کا پیغام لے کر جائے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، پھولا نہیں سماتا. اس عثمان کی کیا حیثیت ہوگی جسے قاصد میرے نبی نے بنایا. 1400 صحابہ میں سے جس کے سر پر سفارت کا تاج میرے نبی نے رکھا. جاؤ عثمان، تم میرے سفیر ہو، ان تک جا کر میری بات پہنچاؤ اور انہیں یہ مسئلہ سمجھاؤ کہ ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اللہ کے گھر کا دیدار کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر جب سرداران قریش کے پاس پہنچے، پوری ملت کفریہ نے حضرت عثمان کو یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ حضور کو آنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عثمان، تیرے ہم پر بڑے احسان ہیں، تیری ہم پر بڑی مہربانیاں ہیں،
تیرے احسانوں کے بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، آج ہمیں موقع مل گیا ہے ان احسانوں کا بدلہ چکانے کا۔ جا، تیرے سامنے بیت اللہ کھلا پڑا ہوا ہے، جا طواف کر، جا تیرے سامنے مقام ابراہیم ہے، وہاں جا کے نفل پڑھ، صفا اور مروہ ہے، دوڑ بیت اللہ کا طواف کر لے۔ گرج کے سیدنا حضرت عثمان نے جواب دیا، اللہ کی قسم عثمان کے قدم بیت اللہ کی طرف بھی اس وقت تک نہیں بڑھیں گے جب سامنے آمنہ کے لال چلتے ہوئے عثمان کو نظر نہیں آئیں گے۔ جب تک عثمان کو اپنا قبلہ نما نظر نہیں آئے گا نا، اس وقت تک عثمان کے قدم بیت اللہ کی طرف بھی نہیں بڑھیں گے۔ عثمان بیت اللہ کی طرف بھی اس وقت بڑھے گا جب آگے آمنہ کے لال ہوں گے، پیچھے عثمان ابن عفان ہوں گے۔ اس وقت جاؤں گا، پہلے نہ جاؤں گا۔ پھر دل کو دل سے راہ ہوتی ہے نا، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ یہاں حضرت عثمان نے انکار کر دیا، وہاں کسی صحابی نے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مزے نہیں ہو گئے عثمان کے کہ ہم یہاں بیٹھے اس کے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ اللہ کے گھر کے مزے اور لطف لے رہا ہوگا۔ بڑا عرصہ گزر گیا بیت اللہ کو دیکھے ہوئے، اس کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی، وہ تو آب زمزم پی رہا ہوگا، وہ تو بیت اللہ کے طواف کر رہا ہوگا۔ یہ سنتے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بغیر عثمان اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ یہ میرا دل نہیں مانتا، یہ میرا دل نہیں مانتا کہ میرے بغیر عثمان اللہ کے گھر کا طواف کرے گا۔ قربان جائیں، قربان جائیں، کیسا اعتبار تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا حضرت عثمان ابن عفان پر، کیسا اعتبار تھا۔ تبھی تو کہا باتیں بنانے والے باتیں مت بناؤ، 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے عثمان پہ قربان ہیں، 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوں تو ایک ایک کر کے عثمان پہ قربان ہیں۔ افواہ اڑ گئی کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیدنا حضرت عثمان کو مکہ میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اڑتی اڑتی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غضب جوش میں آیا اور حضور اس درخت کے نیچے آ پہنچے اور اپنا ہاتھ حضور نے سامنے کر دیا۔ یہاں میں ایک بات روک کر آپ کے ایمان کا اظہار چاہتا ہوں۔ جو خبر نبی پاک علیہ السلام تک پہنچی تھی وہ سچی تھی یا جھوٹی تھی؟ بلند آواز سے، جھوٹی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تک پہنچنے والی خبر جھوٹی خبر تھی۔ سیدنا حضرت عثمان مکہ میں بالکل صحیح سلامت تھے کہ نہیں تھے؟ اگر اللہ نے علم غیب اپنا خاصہ نہیں رکھا، اپنے نبیوں کو علم غیب عطا کیا، پھر کس چیز کا بدلہ لینے کی بیعت میرے نبی کر رہے تھے؟ کس چیز کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے جبکہ حضرت عثمان تو بالکل صحیح سلامت ہے؟ تو مور لگائیے نا اس بات پر کہ عالم الغیب ہے تو صرف کون ہے؟ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ آسمانوں اور زمینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو جانتا ہے تو صرف کون جانتا ہے؟ اور اس سے کوئی نبوت کے علم کی نفی نہیں ہوتی۔ ساری کائنات کے عالم مل جائیں، نبی کے علم کا ایک ذرہ بھی ان کے مقابلے میں زیادہ ہے، ایک ذرے تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن نبی کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا کون علم دیا کرتا ہے؟ اللہ۔ یہ علم عطائی ہے ذاتی، تو نبی کا اپنا جسم بھی نہیں ہوتا۔ نبی کا جسم بھی کس کی عطا ہوتی ہے؟
اور علم اس جسم کے ساتھ لگنے والی صفت ہے. جب ذاتی جسم ہی کوئی نہیں تو اس کے ساتھ لگنے والی صفت بھی صرف کس کی عطا ہوگی؟ اللہ کی عطا ہوگی. لیکن علم غیب یہ خاصہ ہے تیرے رب کا. ہاتھ نبی پاک علیہ السلام نے نیچے کیا, بیعت کرو. 1400 صحابہ نے باری باری آ کر نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی. نبی پاک علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کے ساتھ سارے صحابہ بیعت لیتے گئے. جب آخری صحابی نے حضرت عثمان کے لیے اپنے خون کو پیش کرنے کی بیعت کر لی, تب نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا اور حضور نے فرمایا نیچے والا ہاتھ میرا ہاتھ ہے, اوپر والا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. محمد عربی اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کو, اپنی گردن کو عثمان کے اس ہاتھ کے لیے کٹانے پر تیار ہے. قربان جائیں ساری دنیا حضور علیہ السلام کی خاک پر قربان, ساری دنیا حضور کی خاک پر قربان, اور جس کے لیے حضور اپنی گردن کٹانے پر تیار ہیں وہ اکیلا عثمان ہے, اکیلا عثمان ابن عفان ہے. اور پھر اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اللہ نے فرمایا نہیں, تم سے تو پتہ نہیں بدلہ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا, یا ابھی تو تم تک جھوٹی خبر پہنچی اور تم یہ بدلہ لے سکو گے یا نہ لے سکو گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب مدینہ کے والی اور حکمران ہونے کے باوجود عثمان کی گردن پر چھری چلائی جائے گی. اس وقت عثمان صبر کا مظاہرہ کرے گا اور قاتلین عثمان سے میں اللہ بدلہ لوں گا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ نے ان کے ہاتھوں پر اپنی رحمت کے ہاتھ کو رکھا اور اللہ نے فرمایا تم بدلہ لے سکو گے یا نہ لے سکو گے, لیکن قاتلین عثمان سے میں اللہ بدلہ ضرور لوں گا. اور جن لوگوں نے سیدنا حضرت عثمان غنی کو شہید کیا, آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے, سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر غالباً فرماتے ہیں, اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. ایک نوجوان آیا بڑی دور سے اور بڑے بڑے اس نے بال رکھے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے پیش ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کون ہیں. کسی سے پوچھا کہ یہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا بزرگ کون ہے, تو انہوں نے جواب دیا یہ عمر کا بیٹا خطاب کا پوتا عبداللہ ہے. اس نے کہا میں 3 سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے اگر یہ میرے سوالوں کے جواب دے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ٹھیک ہے کرو. پہلا سوال اس نے کیا, کیا عثمان ابن عفان غزوہ بدر میں شریک تھے؟ آپ نے فرمایا نہیں. کیا عثمان ابن عفان احد کی لڑائی میں جب لشکر نے حملہ کیا تھا درے سے تو پیچھے ہٹنے والوں میں شامل تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی ہٹ گئے تھے. پھر اس نے تیسرا سوال کیا, کیا حدیبیہ کی اس صلح میں عثمان ابن عفان شریک تھے اس درخت کے نیچے جس میں بیعت لی گئی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں کوئی نہیں شریک تھے. یہ بات سن کر اس نے بغلیں بجانی شروع کی. کوئی ہوگا ایسا جسے صحابہ سے کوئی نفرت اور بغض ہوگی؟ ایمان والوں کے سامنے تو صحابہ کا تذکرہ آئے تو زبان خود بخود بولتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ, کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, وہ اللہ سے راضی ہو گئے, وہ اللہ کی جماعت ہیں. کسی مومن کے دل میں کسی صحابی کا بغض کبھی نہیں پنپ سکتا. خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کے دل میں کسی صحابی کا بغض ہے, نہیں ہو سکتا. بغلیں اس نے بجانی شروع کی کہ واہ میرے سوالوں کے جواب مل گئے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ادھر واپس آ, ادھر واپس آؤ. تم نے جو سوال کیا تھا کہ غزوہ بدر میں حضرت عثمان شریک تھے یا نہیں, اگرچہ وہ شریک نہیں تھے, فرش پر محمد عربی نے انہیں غازی قرار دیا تھا بدر کا, اور اللہ نے عرش پر ان کا حصہ بدر کے مال غنیمت میں شریک کیا تھا. اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ غزوہ احد میں جو پیچھے ہٹ گئے
انہیں تو اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں اللہ نے ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ اور جس تیسری بیعت کی تو بات کر رہا ہے وہ تو کی ہی عثمان کے نام پر جا رہی تھی، اور وہ عثمان ہے